بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا پروگرام مقابل 3 اہم معاملات کے گرد گھومے گا جو پاکستان کے اندر ہونے والی سیاست کی ایک مکمل تصویر ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کی یا ان کے سامنے لے کر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پنجاب کے اندر معاملات چل کس طرح سے رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو، پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی کا سیشن ہو، یا پھر اب بجٹ اجلاس کا معاملہ ہو، پنجاب اسمبلی کے اندر یا پنجاب کے اندر یہ معاملات کیا اس وقت تک چلتے رہیں گے جب کہ پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن نہ ہو جائیں اور مرضی کے نتائج مرتب نہ ہو جائیں؟ اس کے اوپر ہارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو اپنے کارکنوں سے یہ کہا ہے کہ ہر گھر تک جائیں، ہر گھر کے دروازے پر جائیں اور انہیں قائل نہیں بلکہ تبلیغ کریں، کیونکہ ہم سیاست میں ایک جہاد کی طرف چل رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے موجودہ گورنمنٹ یا نون لیگ کہیں ان کو مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا؟ اس کے اوپر ہارون صاحب سے بات کریں گے۔ جب پاکستان کے معاشی حالات کی طرف چلیں گے تو آج بڑا بوم شیل سامنے آنے والا تھا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہ شاید 300 یا پھر 300 کو بھی کراس کر جائیں گی۔ ملک کی معاشی صورتحال اصل میں ہے کیا، اور کیا قیمتیں اس حد تک جائیں گی تو عام عوام کیا کریں گے؟ ہارون صاحب، یہ وہ اہم معاملات ہیں جن کے گرد پوری سیاست ہماری آج چلے گی اور پورا پروگرام مقابل چلے گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے پنجاب اسمبلی کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی وزارت قانون کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ ایک سادہ سی بات، ہر آدمی جو جمہوریت، آئینی جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، ایک جمہوریت چین میں بھی ہے نا، عوامی جمہوریت کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مقننہ کی حدود ہیں، 3 بنیادی ادارے ہیں، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے، یہ یعنی سول سروس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ستون ہیں، میڈیا بھی ایک ستون ہے۔ ویسے میڈیا تو اب ایسا ستون بن گیا ہے جس کا کام سنسنی فروشی ہے، جس کو کوئی غرض اس بات سے نہیں ہے کہ ملک میں کوئی تعمیری کام بھی ہو، بائی اینڈ لارج بہت کم کوئی تعمیری بات ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی ایک فریق کی حمایت کر دو، ایک کی مخالفت کر دو اور سنسنی خیز خبریں پر۔ تو انتظامیہ جو ہے وہ مقننہ کے کام میں مداخلت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بالکل صحیح لاجک پوائنٹ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ یہ بالکل، یعنی یہ معاملہ اب عدالت میں جائے گا، عدالت ہی طے کرے گی۔ اب عدالتوں پہ بھی بڑا دباؤ ہے کہ ہر چیز عدالت میں جا رہی ہے، عدالت کیا کرے؟ عدالت مؤخر کرے۔ دیکھیں نا کتنی چیزیں مؤخر ہوئی پڑی ہیں۔ وہ کمیشن بنایا تھا، عمران خان نے بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی، نام بھی طے ہو گیا تھا، ان کو کنوے بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اب صدر نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ سازش ہے یا مداخلت ہے یا کیا ہے، یہ لوگوں کو بتایا تو جائے۔ بلکہ اس میں انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہتا، سید عمر نے شاید کہا کہ عمران خان یہ نہیں کہتے کہ میرا موقف درست تسلیم کر لو، مگر بتاؤ تو صحیح قوم کو حقیقت بتاؤ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ویسے ہارون صاحب یہ کلیئر کر دیا ہے کہ تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو شوق سے کرائیں، اس میں کوئی نہیں۔ کون کرائے گا؟ کون؟ انہوں نے تو کہہ دیا۔ ہاں جی، میں کہوں کہ اگر دفتر والے 200 آدمی کھانا کھانا چاہتے شوق سے کھائیں، کھلائے گا کون؟ اس کو بندوبست ہونا چاہیے نا تحقیقات کا۔ صحیح باتیں ہی ہیں نا ساری۔ وہ سر سید کی وفات پہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، مت بھولو اس کو، فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ یہ میں جب ڈیولپمنٹ بجٹ دیکھتا ہوں نا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم نے 300 ارب بڑھا دیے، وہ 300 ارب میں سے 100 ارب تو لگیں گے، 150 لگ جائیں گے، باقی جو 150 ایم پی ایس کی ایم این ایس کی جب ابل پہلی بات یہ ہے کہ ترقیاتی عمل جو ہے وہ باقاعدہ ادارہ ہے، مرکز میں بھی صوبے میں بھی ادارہ ہوتا ہے پلاننگ کمیشن، تو وہ طے کرے گا نا کہ کہاں سڑک چاہیے، کہاں سکول چاہیے، کہاں کالج چاہیے، کہاں ٹیکنیکل ٹریننگ کا سکول چاہیے۔ ایم این اے کیسے طے کر سکتا ہے؟ ایم این اے تو وہ طے کرے گا، یا ایم پی اے تو وہ طے کرے گا جہاں پہ ووٹ زیادہ ہوگا، جہاں اس کو ووٹ مل جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، لوگ کہیں محلے والے کہیں کہ سڑک بنا دو، ہم ووٹ دے دیں گے تمہیں۔ تو بھائی وہ سڑک کی اگر ضرورت ہے تو وہ جائے نا، وہ اپنی سفارشات تو بھیج ہی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، گورنر کے اختیارات کی حد کیا ہے؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اجلاس بلا لے؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اجلاس اسمبلی کے بجائے کہیں اور منعقد ہو؟ کیا گورنر کے پاس یہ اختیار ہے
کہ اسپیکر کو برخاست کر دے اور کسی اور جگہ جا کے کسی بھی شخص سے کہہ دے کہ تم اسپیکرشپ کرو گے؟ کہ حد کیا ہے؟ دیکھیے گورنر جو ہے وہ اجلاس تو بلا سکتا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے، اور جہاں چاہے بلا سکتا ہے، یہ بھی اس کا اختیار ہے، مگر یہ نہیں وہ کر سکتا کہ اسپیکر کی جگہ، اسپیکر تو ایک منتخب آدمی ہے، اسے کیسے وہ ہٹا سکتا ہے؟ جیسے گورنر تو ایک نامزد آدمی ہے، ویسے بھی جیسے گورنر ہے اس کے اختیارات میں چیف منسٹر مداخلت نہیں کر سکتا، اسپیکر کے معاملات میں تو وزیر اعلیٰ بھی مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ یعنی اس کی اعتزاز احسن صاحب نے یہی کہا ہے، جمیل گل صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں فیصل آباد کے، ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں 109 آرٹیکل 109 کے تحت وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن قانون کے کس کو پرواہ ہے؟ قانون کی کس کو پرواہ ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب سے دوست محمد مزاری صاحب کریں گے؟ بھائی جمہوریت تو ہے ہی ہے کہ آپ اختلاف، پہلی بات ہے یہ کون سی حکومت ہے جی؟ یعنی ان ووٹوں پہ قائم ہے جن کو سپریم کورٹ کہتی ہے شمار ہی نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بجٹ کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ 160 ارکان تو ان کا، 172 ارکان تو ان کے پاس نہیں تھے، ادھر بھی نہیں تھے، دوسری طرف بھی نہیں تھے، اور انہوں نے آرڈیننس جاری کیا اس کو، جو اجلاس تھا چودھری پرویز الہی اسمبلی میں، چودھری پرویز الہی کی صدارت میں، انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ وہ آرڈیننس منسوخ کیا جاتا ہے۔ وہ مجھے یاد آیا 93 میں اپنا وہ اس کو برطرف کر دیا پنجاب اسمبلی کو عدالت نے، تو اگلے دن وزیر اعلیٰ نے پھر بحال کر دیا، منظور بھٹو نے، عدالت نے پھر برطرف کر دیا، انہوں نے اگلے دن پھر بحال کر دیا، انہوں نے پھر برطرف کر دیا، انہوں نے پھر بحال کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور نواز شریف صاحب نے کہنے پہ انہوں نے رینجرز طلب کی، تو رینجرز نے آنے سے، گورنر میاں اظہر تھے، رینجرز طلب کی تو رینجرز نے انکار کر دیا۔ حماد اظہر صاحب کے والد محمد اظہر، ہاں، بڑا ویری ویل ریپیوٹیڈ پرسن، مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سر آپ نے گھر جائیں، خیال کیا ہے؟ اچھا، سارے کے سارے اختیارات تو سیکرٹری وزارت قانون کو دے دیے گورنر صاحب کی طرف سے، اور جی مرکز میں بھی کر سکتے ہیں، وزارت قانون کو اختیارات دے دیں، اسپیکر وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں جی۔ رجب پرویز اشرف صاحب بجلی پیدا کرنے کا کاروبار کریں، ان کا کافی تجربہ ہے، اور جو ہے وزارت قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ چلائے۔ جیسے آپ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کہ کیا قانونی حیثیت ہے ان کی، جو بجٹ پنجاب اسمبلی کا پاس ہوا ہے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ یہ تو اب عدالت ہی متعین کرے گی کیا لاہور ہائی کورٹ تو جانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، لاہور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، وہ تو 172 ارکان ہی نہیں تھے، تو اس کی منظوری کیا اور بجٹ کیا؟ وہ بجٹ کیا اور منظوری کیا؟ وہاں تو 172 لوگ ہی نہیں تھے۔ یہ آنکھ مچولی ہے، یہ غیر قانونی جو کام چل رہا ہے پنجاب میں تب تک چلے گا جب تک ضمنی الیکشن نہیں ہو جاتے۔ جو اندازہ یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پروگرام سے پہلے، کہ وہ کسی نہ کسی طرح، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود کیا کہتے ہیں، دبڑ دھوس، کسی نہ کسی طرح وہ اپنا ممبر پورے کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے ممبر پورے کر کے، اور الیکشن آپ مجھ سے پوچھیں وہ جیت سکتے ہیں؟ 16 سیٹیں ہونی چاہیے، نون لیگ 20 میں سے 21 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ 20 میں سے 21 کیسے؟ ہاں جیت سکتی ہے، جیسے اللہ تارڑ مشیر ہو گئے اور انہوں نے جو مرضی کیا، اور مطلب یہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی، پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب کو ایک کام آتا تھا بس، ایک کبھی چیف منسٹر کی سطح سے ذہنی طور پہ اوپر نہیں اٹھ سکیں گے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، پیسے خرچ کر دے بے دریغ، وہ لڑکا پاس ہو گیا تو بورڈ میں ٹاپ کر دیا، 15 لاکھ روپے دے دو، سرکاری ملازم جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، 1.5 لاکھ ہے، اس کی 20 لاکھ ہو گئی۔ ہارون صاحب حوصلہ افزائی کے لیے طالب علم کی حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے، چاہے اتنی نہ صحیح مگر کرنی چاہیے۔ یہ ٹاک شو نہیں ہے، نہیں ہارون صاحب، یہ تو قومی خزانہ ایک مقدس چیز ہے، ایک مقدس چیز ہے، وہ لے کے آئے کستوری کی خوشبو مال غنیمت میں، تو حضرت عمر وہاں سے اٹھ گیا، انہوں کو خوشبو سونگھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی ناروا ہے۔ انہوں نے ایک مشہور صوفی تھے، انہوں نے، ان کی بہن آئی، انہوں نے کہا کہ اب میں سرکاری لیمپ کی روشنی میں پڑھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون ہیں۔ انہوں نے کہا میں فلاں
میں نام بھول گیا، ان کی بہن ہوں، ان کا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ حکمران کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، حکمران یہ نہیں کر سکتا۔ انہیں اختیار کس نے دیا کہ وہ 20 لاکھ روپے تنخواہ مقرر کریں؟ یہ اختیار اسمبلی کا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر چیف منسٹر ایکٹ کرتا ہے۔ وہ اس میں کیا وزیر اعظم جو ہے برطانیہ کا، اس پہ کیا الزام ہے؟ ایک پارٹی کی انہوں نے وزیر اعظم اسرائیل پہ کیا الزام تھا؟ خالی بوتلیں بھیجی، خالی بوتلیں۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، جمہوریت اکاؤنٹیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن پہ میں بات کرتی ہوں، لیکن پہلے یہ بھی ذرا مینشن کر دیں ہارون صاحب کہ ملک مقصود اور ڈاکٹر رضوان، ان کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔ ہاں تو ایک میسج ہے نا اس میں، یعنی اس کی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا شکار ہوئے ہیں۔ اب اس کی تو تحقیقات ہے، مگر تحقیقات کیسے ہو؟ تحقیقات تو لیاقت علی خان کے قتل کی نہیں ہوئی، وہ قاتل کو وہیں مار دیا گیا۔ اب وہ سارا راز کھلا ہے، وہ آج عمران خان نے اس کا ذکر کیا، وہ پوچھے تو میں آپ کو بتاؤں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میں اچھا، میں ویسے پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کی نہیں ہوئی، ضیاء الحق کی نہیں ہوئی، اپنا بے نظیر کی نہیں ہوئی، جس کے میاں جو ہیں حکومت میں رہے، یعنی 5 سال صدر رہے، موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ یعنی سیولینز میں سے، اور سندھ میں 14 سال سے ان کی حکومت ہے، سانحہ کارساز جس میں 200 آدمی مر گئے تھے، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ شہنشاہ جو کارکن تھا وہ مارا گیا تھا، جو اشارے کر رہا تھا کہ بے نظیر کی گردن کاٹ دو، وہ کیوں قتل ہو گیا؟ اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ تحقیقات نہیں ہوتی، جرم کو چھپایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عادت ہے ہارون صاحب، اب وہ یہ تو کسی چیز کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے نا، ہوتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن اسٹریٹجی، یہ اشرافیہ کی چراگاہ ہے یہ ملک، یہ عوام کا ملک نہیں ہے۔ یہ عوام کا ملک بن سکتا ہے ایک جدوجہد کے نتیجے میں، لیکن جدوجہد اشتعال سے نہیں ہوتی۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ خان صاحب آپ کچھ نرم گفتگو کرنے لگیں، اگر اس پر کام رہیں، لوگوں کو کنونس کریں۔ تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو قائل کرنا۔ قائل کیسے کرتے ہیں؟ فیکٹس پیش کرتے ہیں۔ قائل یہ نہیں ہے کہ زور لگائیں، مہربانی کرو جی، یہ نہیں ہوتا۔ حقائق ان کے سامنے رکھ کے ان کو قائل کرتے ہیں، آپ انہیں حقائق سامنے رکھیں، وہ قائل ہوتا ہے۔ تو یہ ترک میتھڈ ہے۔ ترکوں نے الیکشن کیسے جیتا؟ دیکھیے نا، وہاں فوج کی گرفت تھی، جو تھے اتا ترک کے حامی ان کی گرفت تھی، اذان نہیں دے سکتے تھے، عربی میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے، مدرسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے۔ وہ تو بالکل ایک عجیب و غریب ملک بن گیا تھا نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہر گھر میں ووٹر کے پاس 5 دفعہ جائیں گے، 5 دفعہ۔ یہ میاں اسلم نے جماعت اسلامی کے جیت گئے تھے لاہور اسلام آباد میں ان ایکسپیکٹڈلی، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کیا میتھڈ استعمال کیا؟ تو 4 دفعہ اگر آپ ہر آدمی کے گھر جائیں تو اس کا 5 دفعہ، تو اس کا 80% امکان ہوتا ہے اگر آپ کا کال جینون ہے۔ تو لوگ چاہتے تو ہیں، لوگ اس حکومت سے تو بہرحال نجات چاہتے ہیں۔ یہ تو 2 مہینے میں ایسی مہنگائی ہوئی ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں اس کے نظیر ہی نہیں ملتی۔ لوڈ شیڈنگ کے جو حالات ہیں ہارون صاحب، اس پہ بھی خوف خدا، لوڈ شیڈنگ تو خیر 8 گھنٹے ہو گئی ہے، بہت برے حالات ہیں، اور یہی حالات رہے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ ہم نے تو آج یہ تجربہ کرنے کے لیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی کا ریموٹ خراب ہو گیا، ہم نے پنکھے بند کر دیے، سارا دن بغیر پنکھے کو گزارا، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، گرمی لگتی رہتی ہے، پھر آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہی ہارون صاحب معاملات اور مسائل لے کر پنجاب کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ اترے گی، اسٹریٹجیز کیا ہوں گی؟ خبریں یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا اور شاید حکم بھی جاری کر دیا ہے، جن حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے والا ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ 0 کر دی جائے۔ لوڈ شیڈنگ کیا، جو وہ چاہیں، بادشاہ سلامت بجلی بھی، ہاں تو بادشاہ نہیں تو اور کیا، وزیر اعظم ہے نہیں تو میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا، تنخواہ 1.5 لاکھ ہے تو 20 لاکھ ہو گئی، صرف ایک وربل آرڈر سے وہ سیکٹری باقی کام کرے گا۔ جیسے بادشاہ شام بن عبد الملک بیٹھا ہوا تھا اور وہ پیچھے 5 احکامات اس نے صادر کیے تھے، جب عطا بن ابی رباح ان کے پاس گیا، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو جی، بارڈرز پہ یہ کرو، مکہ مدینہ کے ٹیکس کم، شہریوں کے ٹیکس کم کرو، اور زمیوں کے جو ہیں وہ ان پہ بھی ٹیکس کم کرو، اور اناج کی سپلائی سردوں بڑھا دو۔ بہت ہی بادشاہ ہیں۔ جمہوریت کا ان لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ یہ کہاں تھے ضیاء الحق سے پہلے اس ملک میں؟ کتنی نواز شریف کی عمر کی تھی؟ ان کے والد کی کیا عمر تھی؟ یہ کبھی کسی سیاسی عمل میں شریک ہوئے؟ ایک وہ قیمے والے نان ہمیں 1970 میں پتا تھا کہ میں شریف میں بھجوائے ہیں،
وہ اپنا ڈاکٹر جاوید اقبال اور بھٹو کا مقابلہ تھا. یہ ہمیں پتہ, یہ کل سیاست ان کی یہ تھی 1983 تک 81 تک. ضیاء کا آ گئے تو یہ شاید لیڈر بن گئے, سیاستدان بن گئے. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ان کے مقابلے میں ہارون صاحب پنجاب کے ضمنی الیکشن میں؟ نہیں, وہ اسٹریٹجی کیا ہے مجھے کیا پتا, انہوں کو کوئی تفصیل تو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ 20 آدمی جو ہے مقرر کریں, کیونکہ زرداری صاحب اور یہ ایک کام خوب جانتے ہیں. زرداری صاحب بھی کل الیکشن ہو رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں کراچی میں کیا کریں گے, جو ہم نے معلومات کی ہیں. یہ پولنگ سکیم تبدیل کر دیں گے. چیف الیکشن کمیشنر کو تو ظاہر ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور اعتراض ہوگا بھی وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا, وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا. اب ووٹ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی عام شکایات ہے. 18 سے 35 سال کے لوگوں کے ووٹ ہی دوسری جگہ منتقل ہو گئے, بہت دور دراز کے حصوں میں. اچھا, پولنگ ایجنٹ کو نہ گھسنے دیں, جو مرضی کریں. تو دھاندلیاں تو ویسے ساری پارٹیاں کرتی ہیں حسب توفیق, لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ گیس بجلی کیا چیز ہے, نوکریاں ملیں گی اگر وہ چاہیں گے. وہ کہیں ہمیں ایک درجن کپڑے سلوا دیں, وہ بھی سلوا دیں گے. آپ کا مطلب خزانوں کے منہ کھول دیں گے. لیچی ہمیں کھلائیں, لیچی کھلائے جائیں گے. آم کھلائیں, ملتان سے آم آ جائیں گے. جو وہ کہیں گے انہیں الیکشن جیتنا. اقتدار آپ سمجھتے کیا ہیں, جیسے ہیروئن ایڈکٹ ہوتا ہے تو وہ جو فٹ پاتھ پہ پڑا ہوتا ہے نا, تو رات کو وہ چھت کو ریت کے اس کا سریا نکال کے وہ بیچ کے ہیروئن خریدتا ہے. یہ ایسا نشہ ہے. اقتدار بھی ویسا ہی نشہ ہے, اس سے بڑھ کر ہے. سندھ کے اندر کانٹے کا مقابلہ کن جماعتوں کے درمیان دیکھنے میں ملے گا؟ دیکھیے پچھلی دفعہ تو ایم کیو ایم جیتی تھی, وہ ان کے وہ فوت ہو گئے امیدوار اقبال محمد علی صاحب. اقبال محمد علی صاحب. تحریک لبیک دوسرے نمبر پہ تھی اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ. فرق بہت تھوڑا تھا دوسرے اور تیسرے میں. جیتی تو ایم کیو ایم تھی. ٹھیک, اچھا. وہ ایکورنگی کا علاقہ, وہ ان کے 29,000 کچھ تھے پی ٹی آئی کے, اور تحریک لبیک کے 30,000 کچھ تھے. اچھا. اس دفعہ کمال وہ جو پی ٹی آئی ہمیشہ کرتی ہے کہ ان کے کاغذات, ایک ہی خاتون کے کاغذات داخل کرائے, وہ کسی وجہ سے مسترد ہو گئے, بس اب وہ ریس سے باہر ہو گئی. ہاں, یہ تو اس پارٹی میں یہ تو کمال ہے نا, اور اسی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. یعنی اس پہ تو کسی نہ کسی آدمی کو سیک ہونا چاہیے تھا نا, نکالے جاتے. تاکہ کیوں ایسا ہوا؟ ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کورنگ کینڈیڈیٹ ہی نہیں, کور کے ایک نہیں 2 کراچی ہے, کراچی راجدھانی ہے زرداری صاحب کی, اور وہاں یہ کر رہے ہیں, یہ کھلا میدان. وہاں تو جو ہے پبلک سروس کمیشن جو ہے اس میں تقریباً 90-95% دھاندلی ہوتی ہے ملازمتوں میں. تو وہاں الیکشن کمیشن کیا, اور وہاں بس زرداری ہیں سب کچھ. ابھی زرداری صاحب آئی جی ہیں, زرداری صاحب چیف منسٹر ہیں, زرداری صاحب گورنر ہیں, زرداری صاحب جو کوئی جو محکمہ مال کے سربراہ ہیں, اور وہ ہر چیز کا وہ فیصلہ کرتا ہے. آپ کی باتوں سے کیا میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی؟ انہوں نے پوری کوشش کی ہے. 7,500 ووٹ ہیں برمیوں کے, اور بنگلہ دیشی وہاں رہتے ہیں نا, بنگلہ دیشی ویسے اوور آل کوئی 10 لاکھ کے قریب ہیں پورے کراچی میں. ٹھیک ہے. اس علاقے میں 7.5 وہ ہیں لاکھ ہیں, کتنے ہیں 7,500 ہیں شاید, 7,500 ان کو بلا رہے ہیں. ان کے تو بڑے پرابلم ہیں, شناختی کارڈ نہیں ہے بعض کے پاس, پولیس تنگ کرتی ہے, تو انہیں انسینٹیو دے دیں گے تمہاری شناختی کارڈ میں. ان کے لیے کیا مشکل ہے شناختی کارڈ؟ وزیر اعظم کون ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف ہے. اور شہباز شریف پہ احسان کس کا ہے؟ زرداری صاحب کا. تو سارے برمیوں کو, سارے بنگلہ دیشیوں کو, وہ تو چودھری شجاعت نے بہت پہلے بڑا اچھا آئیڈیا دیا تھا کہ بھائی ان کو کارڈ دے دیں, جیسے گرین کارڈ ہوتا ہے. آپ برطانیہ کے امریکہ کے شہری نہیں ہوتے, لیکن آپ کو کچھ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں. وہ کام تو کوئی کرنا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, عمران خان نے بھی کہا تھا کہ افغانیوں کو, جو افغانی ہیں ان کو افغانی شہری کے طور پہ کام کرنے کی اجازت دے دی جائے اور ان کو کارڈ جاری کر دیں. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ بہتر طور پہ جانتی کہ اسے کیا کرنا ہے, کون سے فیصلے لینے اور کیا فیصلے جاری کرنے ہیں, مگر چیف جسٹس نے آپ کو یاد ہوگا کل بھی کہا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ ہم ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پنجاب میں کل کیا ہوا ہے یہی پوچھنا اگر اس میں موٹو نوٹس نہیں لینا, از خود نوٹس نہیں لینا, تو کس چیز پہ لینا ہے جی؟ یہ تو ویسے عدالت کی عدالت جو بھی کرے, آپ عدالت کی نیت پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے, شبہ تو نہیں کر سکتے, لیکن اور کس لیے ہے؟
آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، بر وقت فیصلے کرنے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو رہا، وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہو رہا کہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے. وہ شمار ہی نہیں ہو سکتے، پھر بھی اس کے باوجود وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اقدامات اٹھا رہے ہیں، پورا پنجاب کا صوبہ چلا رہے ہیں. ہارون صاحب، نواز شریف صاحب کی آپ نے بات نہیں کی. کل رات سے ایک ٹویٹ پرویز مشرف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے چل رہا ہے. کیا کہیں کہ مفاہمت ہوگی، کیا کہیں کہ معاملہ طے ہو گئے؟ نہیں، کھلے دل کا بہت ہی سادہ بات، کھلے دل کا مظاہرہ، بہت سادہ بات ہے نا. کل ایک بیان دیا ISPR کے DG نے، جی، کوئی سازش نہیں ہوئی. ہاں جی. اور کچھ عرصے دیر کے بعد نواز شریف صاحب کا بیان آیا، اگرچہ میں نے بڑی تکلیف اٹھائی. اچھا، تکلیف صرف نواز شریف کو ہوتی ہے، زرداری کو ہوتی ہے. اس 22 کروڑ انسانوں میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ مہنگائی سے، نہ سڑکوں پہ جو ٹریفک میں مر جاتے ہیں، نہ جو دواؤں کے بغیر مر جاتے ہیں، جو اسپتالوں کے برآمدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے نہیں ہے، 2 کروڑ بچوں کو پڑھائے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف ہوتی ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم کو. میں چھوٹے سے آپریشن کرانا ہے. اب آگے نا اپنی حکومت، وہ چھوٹا سا آپریشن کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ چھوٹا سا آپریشن جو کرانا تھا، جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، مجھے نہیں ہونی چاہیے تھی، تمام 7 ارب انسانوں کو مجھے نہیں ہونی چاہیے، تو مگر مشرف کو جو ہے اس کو سہولت فراہم کی جائے. وہ مشرف اب اس کا جینا مرنا کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ ڈاکٹر اگر اجازت دیں گے تو وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جب اس نے وہ سیٹ، کیا نام تھا ان کا، جسٹس وقار سیٹ نے جب کہا کہ کیا فیصلہ تھا، یہ عدالت کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ان کو پھانسی دی جائے اور 3 دن تک ان کی لاش جو ہے ڈی چوک میں لٹکائی جائے، یہ کہاں قانون میں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کو ویلکم کیا تھا نواز شریف صاحب نے، ان کی پارٹی نے، کہ بڑا اچھا ہے. اور ضیاء الحق نے جو مارشل لا نافذ کیا تھا وہ بالکل قانونی تھا، اور ایوب خان نے جو کیا تھا وہ بالکل قانونی تھا. یہ خان کا قانونی تھا. واحد مارشل لا جو غلط تھا وہ مشرف تھا. بھائی سارے مارشل لا غلط ہیں، ایک کیا. پرویز مشرف صاحب کی واپسی پر معاملات طے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، پرویز تو ڈاکٹر اگر اجازت دیں گے وہ آ جائیں گے. آپ وہ دیکھیے نا، ایک آدمی انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان آنا چاہتا ہوں. دیکھیے نا، اتنا بیمار ہے ایک آدمی. ورزش وغیرہ تو وہ کرتے تھے مگر ان کے مشاغل ایسے ہی تھے، اور عمر بڑھ گئی نا، عمر ایک آدمی کی بڑھ گئی. میں جب ان سے آخری دفعہ ملا 6-7 سال ہوئے تو بڑے اچھے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ شام کو ہم برج کھیلیں گے. میں نے کہا سر آپ کو بڑی غلط فہمی، برج تو میں اس کے اسپیلنگ بھی نہیں جانتا، برج کیا ہوتی ہے. خوش باش تھے، مجھے مشورہ مانگا، کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا ریٹائر ہو جائے پولیٹکس. ٹھیک ہے. ابھی ویسے ہارون صاحب انہوں نے خود بھی خواہش کا اظہار کیا پاکستان وہ آنا چاہتے ہیں. اس کے ظاہر ہے ہر کوئی اپنے وطن آنا چاہتا ہے. آخر میں تو سبھی کو اپنے گھر آنا ہے. ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب سے متعلق بات کریں گے، جن کا رویہ بے حد جارحانہ تھا موجودہ گورنمنٹ کو لے کر، اور جس طرح سے انہیں بے دخل کیا گیا حکومت سے. مگر اب جس قسم کے بیانات عمران خان صاحب کے سامنے آ رہے ہیں، اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب نے جو کارکنوں سے کہا ڈور ٹو ڈور جائیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں، اس سے یہ ایسا لگتا ہے، اب یہ پتہ چلے گا کہ وہ تھوڑی سی مہلت دینے کے لیے تیار ہیں. لہجہ بھی ان کا آج نرم تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کریں گے، ہم تو اندازہ لگا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے یہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو مہلت دیں، ان کو ناکام اور رسوا ہونے کی مہلت. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پٹرول 300 روپے آج تو ڈاکٹر اس نے کہہ دیا تھا شوکت ترین نے 2 دن پہلے 300 نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا 60 روپے بڑھائیں گے. تو لیکن وہ سمری مسترد کرنی پڑی اس کو پہلے سے جو انہوں نے اعلان کر دیا. شوکت ترین تو بہت دبنگ آدمی ہے نا، بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بڑا اسرٹ کرتے ہیں. تو ورنہ ہو جاتا، اگر اس کی پاسبلٹی تھی شاید ہو جاتا، لیکن کریں گے نا. وہ تو مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF والے خوش نہیں ہیں، بچے آپس میں لڑ رہے تھے، اماں خوش نہیں ہیں، ابا خوش نہیں ہیں. مفتیٰ بیچارے کو کیا پتا کہ بھائی انٹرنیشنل فورسز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. ان کے اپنے لوگ بھی تو خوش نہیں ہیں ہارون صاحب. ان کے اپنے لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ مروا دیا.
اپنے مقدمات ختم، ان کے ایم این اے ایم پی اے وزیر رو رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جائیں گے. جب پٹرول 300 روپے ہو جائے گا، ایک ایرانی شاعر کہتا ہے شہنشاہ ایران کے دور کا، کہ جب تم میری ہڈیاں توڑ چکو گے، جب تم میرے ناخن نوچ چکو گے، جب تم میری کھال اتار چکو گے میرے قاتلو، اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ جب 300 روپے پٹرول ہو جائے گا، 300 روپے ڈیزل ہو جائے گا. دیکھیں اس میں تنہا حکومت ذمہ دار ہے، انٹرنیشنل پرائسز بھی بہت بڑی ہیں، لیکن یہ انہوں کسی حکیم نے بتایا تھا کہ بھائی حکومت لو اس موقع پہ. عمران خان تو بڑا خوش وقت ہے، جب مصیبت آئی تو الگ ہو گیا. پھر یہ ہے کہ 6% گروتھ ریٹ، 5.97%، آلموسٹ 6%، ٹھیک ہے، اور معیشت کی گاڑی پٹڑی پہ چڑھ چکی ہے. بڑی انڈسٹری کا پروفٹ جو ہے وہ 10.5%، اگر اس کو گرو کر لیں اور اگر اس کا سائز بڑھا لیں. مشینری تو بڑی امپورٹ ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کی، اور انہیں بجلی دیتے رہیں اور انہیں سہولت دیں اور تھپکی بھی دیں، وہاں جائے وزیر اعظم اور ان سے رابطے میں رہے، تو ممکن ہے کہ 7% تک پہنچ جاتی ہے اگلے سال. اور جب 7% پہ چلی جاتی ہے تو بریک تھرو ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ مطلب آپ کی اکانومی کہیں رکتی نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی کتنی جابس پیدا ہوئیں پٹائی کے دور میں، بڑا تانا دیتے نا، 55 لاکھ. نواز شریف کے دور میں کتنے ہوئی؟ 11 لاکھ. اور زرداری صاحب کے دور میں کیا ہوئی؟ وہ پھر ایک ایرانی شاعر مجھے یاد آیا، دور ایک صحرا ہے جس میں کوئی کچھ نہیں اگتا، جس میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی سوائے ہوا اور موت کے. زرداری صاحب کے دور میں تو کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں، 2% ہوتی ہے گروتھ ریٹ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ نے ایران کی بات کی، ایرانی شاعر کی. ہارون صاحب، خان صاحب اپنا موازنہ ایران کے ڈاکٹر مصدق کے ساتھ کس حیثیت میں کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، بالکل. یہ سارے ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، انہوں نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر مصدق نے کیا کیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے، ڈاکٹر مصدق کو عوامی حمایت حاصل تھی. انہوں نے تیل کی صنعت قومیالی، یعنی یہ ایرانی عوام کی ملکیت ہے. قومیالی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو یورپی کمپنیاں تھیں، امریکی تھیں، ان کو پیسے دے دیں گے، اس کی جو بھی مالیت ہوگی. اب یہ تو CIA برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ مڈل ایسٹ کے سارے تیل پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ تھا اور ابھی تک ہے. اسرائیل کو انہوں نے اس لیے تو نہیں وہاں لا کے بٹھایا تھا کہ ملک اپنی آزادی انجوائے کریں. تو انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ انویسٹ کیا. یہاں بھی میڈیا پہ امریکیوں نے انویسٹ کیا ہے اپ ٹل 90s. تو انگریزی میڈیا پہ انویسٹ کرتے رہے. پھر ان کو کسی نے سمجھایا عقل کے اندھو، اصل چیز اردو میڈیا ہے. انگریزی میڈیا تو 4-5% تھا موسٹلی. پھر یہ مجھے یاد ہے وہ ایک کورین تھا، تو وہ ملا جنرل حمید گل صاحب وہاں گئے ہوئے تھے نیو یارک، واپس آیا، کہا وہ کورین ایک ملا. تو وہ یہ امریکی بات بڑے سادہ ہوتے ہیں، کورین اوریجن کا امریکن تھا. اس نے کہا آپ اردو میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. پر اردو میڈیا نے جو گل کھلائے ہیں، اگر آپ کوئی کہے تو میں اس پہ کتاب لکھنے کے لیے تیار ہوں کہ کیا کیا گل اردو میڈیا نے کھلایا اور ابھی بھی کھلا رہا ہے. تو یہ عمران خان کی اس سے پوری مشابہت ہے. عمران خان نے سوائے اس کے کیا کہ وہ روس گیا، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا جو بائیڈن نے سارا سال ٹیلی فون نہیں کیا؟ یہ ایک طرح کی بدتمیزی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بزی ہوں گے. ان کا کلیم ہے کہ میں اجازت سے باقاعدہ انفارم کر کے رشیا گیا تھا. کلیم کیا مطلب؟ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، اس کی تو کسی نے تردید ہی نہیں کی. فارن آفس والے بڑے پرجوش تھے، اسٹیبلشمنٹ پرجوش تھی. گیس کی پائپ لائن بچھے گی، وہ تاپی معاہدہ ہے، وہاں روس سے افغانستان کے راستے تاجکستان وغیرہ سے گیس آئے گی، وہ تو ساری صورتحال ہی بدل جاتی. بھائی تجارت کے راستے کھل جاتے، سڑکیں بن جاتی، یہاں سے افغانستان سینٹرل ایشیا کتنا دور ہے یہاں سے؟ کراچی دور ہے، سینٹرل ایشیا قریب ہے. ٹھیک ہے. فارن فنڈنگ کیس ہارون صاحب، PTI جیت گئی؟ نہیں، وہ جیت کی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا اور کمال مہربانی کر دی. اصل میں وہ کمیٹی نے کہا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ ممنوع فنڈنگ ہے. یعنی 1 ارب کتنے 64 کروڑ روپے ان کو ملے جی. تو اس میں 1 ارب 31 کروڑ روپے تو ایسے ہیں، تو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. باقی جو ہیں 33 کروڑ وہ ظاہر نہیں کیے گئے، غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے. اب اس میں جو پیچ ہے نا وہ لوگ سمجھتے نہیں، جو غور کرتا ہے سمجھ جاتا ہے، اتنی پیچیدہ بات تو نہیں ہے. بھائی جو یہ ضبط کیے جا سکتے ہیں یہ پیسے، یا اس کا کچھ حصہ ضبط کیا جا سکتا ہے، یا جرمانہ کوئی ہو سکتا ہے. ہاں، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تو یہی ہوگا، نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوگا.
آپ اس کا فیصلہ کریں تو کیا کیسے کریں؟ گرا بھمر کی کھلے تو کیوں کر، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ اگر تو فنڈنگ کی بات ہے ہارون صاحب، پھر تینوں بڑی پارٹیوں کا ہونا چاہیے، مواقع پتہ ہونا چاہیے، ان کے ایسٹس کا پتہ ہونا چاہیے، وہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اکبر ایس بابر صاحب ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے؟ یہ کمیٹی یہ کہتی ہے، سیکورٹی کمیٹی یہ کہتی ہے، الیکشن کمیشن۔ اچھا، تو بیسیکلی اخلاقی فتح پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ ہارون صاحب میرے پاس ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بجٹ کا جو پنجاب کا ہے بجٹ 234 نئی یہ نہیں ہے ویسے کہ باقاعدگی نہیں ہوئی، یہ اکاؤنٹ ظاہر کیوں نہیں کیے گئے؟ اور کچھ لوگ ہیڈ آفس میں ایسے ہیں، عمران خان صاحب کوئی بات پرس ان سے نہیں کرتے، آج بھی ہمر کہنے کی تعریف کریں۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے کہا اب یہ کسر رہ گئی ہے کہ عثمان بزدار کی بھی تعریف کریں، اور وہ جو تھا جس نے 5 شوگر میلیں لگائی ہوئی ہیں اس خسرو بختیار کی بھی تعریف کریں، اور جتنے ہیں گئے گزرے سب کی تعریف کریں۔ خسرو بختیار صاحب تحریک انصاف کا ایسٹ ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں۔ چھوڑیں اس کو، بہرحال میں نے کہا آپ کو میں ایسٹ نہیں ہے، وہ برڈن ہے، عذاب ہے، عذاب پارٹی کے لیے۔ 234 نئی اسکیمیں ہیں ہارون صاحب عوام کے لیے۔ ہاں، عوام کے لیے نہیں ہے، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہیں، اس لیے کہ پچھلی سکیموں کو مکمل نہیں کیا جائے گا۔ سڑک پہ وہ اپنا پتھر ڈال دیے ہیں، اس کی کمپیکشن میں 2 مرحلے رہ گئے ہیں کہ اس پر بجری ڈالنی ہے اور اس کے اوپر تارکول ڈالنا ہے اور اسے انبار کرنا ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ یہ اسٹیڈیم بھی اسی لیے بن رہے ہیں تاکہ یہ جو ایم پی اور ایم این اے یہ الیکشن جیت سکے۔ چلیے، جو 528 ارب مقامی حکومتوں کے لیے ہارون صاحب، وہ تو عوام کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عوامی حکومتوں کو مل جائے، کبھی دیے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں دیں گے، وہ سوال ہی نہیں پیدا۔ زراعت کے لیے جو مقامی حکومتیں، اصل جمہوریت ہے مقامی حکومتیں۔ آئی ریممبر ویری ویل، ایوب خان جو بہرحال ایک فوجی حکمران تھا، اس کے دور میں بلدیہ کے لوگ آتے تھے ہماری گلیوں میں، شام کو بجلی نہیں تھی رحیم یار خان میں، شام کو وہ ہنڈے جلاتے تھے، ہوا بھرتے تھے، وہ اپنا کیروسین آئل ڈال کے وہ اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور گلی جگمگا رہی، چھڑکاؤ ہوتا تھا۔ اصل چیز بلدیہ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہوتی ہے۔ کراچی شہر کا مسئلہ ہی ایک ہے، آپ بلدیہ کو اختیارات دے دیں، اسی طرح لاہور کو دے دیں۔ میاں عمر محمود رہے نا اتنا عرصہ، میئر 8 سال، اور 1 پیسے کی کرپشن کا ان پہ الزام نہیں تھا، اپنی جیب سے 7 سے 10 لاکھ روپے خرچ کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، میں نے معلوم کیا تھا اپنے ذرائع سے۔ اور چودھری صاحب تھے چیف منسٹر، چودھری پرویز الہی، دیلا نہیں دیا، بلدیات کو نہیں گورا کرتے۔ پرویز الہی صاحب کی آپ نے بات کر دی ہارون صاحب، مونس الہی پہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہو گیا۔ ظاہر ہے تو مونس الہی پہ درج ہوگا، اور کیا حمزہ رانا ثناء اللہ نے کہا عمران خان کے دور میں تحقیق سارا معاملہ ہوا ہے، وہ مونس الہی پہ ہوگا، چودھری پرویز الہی پہ ہوگا، محمد خان بھٹی پہ ہوگا، اور مطلب جو بھی ان کے حامی ان پہ ہوگا۔ آپ کا خیال ہے کہ حمزہ کے خلاف کارروائی کی جائے، یا سلیمان کے خلاف کی جائے، شہباز کے خلاف کی جائے، یا حسین نواز کے خلاف کی جائے، حسن نواز کے خلاف کی جائے، یا مریم کی ضمانت کینسل کی جائے جو والد صاحب کی تمارداری کے لیے تھی، یا نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، یا رانا ثناء اللہ کے کیس کھولے جائیں؟ وہ جو اپوزیشن میں ہے اسی کے خلاف مقدمات ہیں۔ وہ اس ملک، یہ تو وہ ملک ہے جہاں چودھری ظہور الہی پہ بھینس چوری کا مقدمہ بنا تھا، بھینس چوری کی چودھری ظہور الہی نے، پرویز الہی صاحب کے والد گرامی چودھری شجاعت حسین کے والد گرامی، ان کے فادر ان لا، اور ان پہ ایک اور مقدمہ بنا تھا۔ وہ مقدمہ بنا تھا وہ جو وہاں ٹول ٹیکس لیتے ہیں دریائے چناب پہ، کہ اس پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور 500-700 روپے لے کے بھاگ گئے۔ بھٹو پہ ٹریکٹر کا چوری کا مقدمہ بنا تھا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، میرے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مونس الہی صاحب ناراض نہ ہوں، عمران خان کے دور میں مکمل تحقیقات ہوئی، ان کا شکوہ عمران خان صاحب سے ہونا چاہیے، ہم نے تو آ کے مقدمہ درج کرایا۔ میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا، تو ان کو یہ جو ہے حمزہ نے جو منی لانڈرنگ کی ہے، جس کے سارے ثبوت موجود ہیں، سپریم کورٹ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے کہ ایف آئی اے کے افسر تبدیل کیوں ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں ایف آئی اے کے افسر، اس کی تفتیش کون کرے گا؟ اور گواہ آپ نے بڑا پیش کیا، رانا ثناء اللہ کی گواہی، اگر یہ شرعی اصول نافذ ہوں تو رانا ثناء اللہ کی گواہی تو کوئی مجسٹریٹ بھی تسلیم نہ کرے۔ ہارون صاحب، وہ ملک کے وزیر داخلہ میں ہوتے رہے جی، صرف ان کا سوال کر رہے ہیں، ان کی گواہی شرعاً قابل قبول ہی نہیں ہے، غیر ذمہ دار آدمی۔ اچھا ٹھیک ہے، غیر ذمہ دار آدمی، اب اتنا بڑا عہدہ ان کے پاس ہے۔ عہدے سے کیا ہوتا ہے؟
عہدہ ابو جہل کے پاس تھا، ابو لہب کے پاس عہدہ تھا، قبائل کے سردار تھے. عہدے سے کوئی آدمی سچا ہو جاتا ہے یا جھوٹا ہو جاتا ہے؟ عہدے سے نہ کوئی سچا ہوتا ہے نہ کوئی جھوٹا ہوتا ہے. چلیے ایک اور آخری سوال پھر بریک کی طرف جانا ہے. بجٹ میں جو زراعت کے لیے رقم رکھی ہے کسانوں کی خوشحالی کے لیے، چلے اس پہ تو آپ خوش ہو جائیں. کس بات پہ میں خوش ہو جاؤں؟ میں ایک کاشتکار ہوں، 30 ایکڑ زمین تھی جس میں اب میں نے کچھ بیچ دی ہے. مجھے ہر سال گندم جو ہے اس وقت میرے خیال 1300 روپے ہوتی تھی، 200 روپے کم پہ بیچنی پڑتی تھی، اس لیے کہ مجھے کبھی بوری ملی ہی نہیں. بوریاں ملتی تھی یا نون لیگ والوں کو یا جو رشوت دے. رشوت ہم دیتے نہیں تھے. تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کن لوگوں کو پیسے دیں گے، اور تجربہ ذاتی بھگتا ہوا ہے. 200 روپے کم میں گندم بیچتے تھے، اور اس سے زیادہ کا تو اس میں پروفٹ ہی نہیں ہوتا گندم میں. ان پٹس بہت مہنگی ہیں. میں نہیں مانتا جب یہ دے دیں گے. مثلا پیپلز پارٹی کے دور میں اعلان ہوا کہ وہ فصل تباہ ہو گئی تھی چاول کی، 5000 روپے فی ایکڑ دیں گے. وہ نصرت صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے بولتا پاکستان، اس میں وہ کہہ رہا دے دیا سب کو. میں نے ٹیلی فون کیا ان کو، نصرت صاحب ذرا وزیر صاحب سے میری تو بات کرائیں. گوندل صاحب ہوتے تھے. میں نے کہا کس کو دیے پیسے؟ ہم نے بھی 30 ایکڑ وہ یا 25 اس وقت کچھ کم تھی وہ اپنا دھان کاشت کیے تھے، ہمیں تو ایک دھیلا بھی نہیں ملا. وہ نصرت صاحب کچھ آپ کاشتکاری بھی کرتے ہیں. میں نے کہا اور بھی بہت سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کی بھی بات کر دی. پیپلز پارٹی کے 14 سالہ دور حکومت میں کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو سکا؟ پیچیدگیاں کہاں پر ہیں اور کہاں پر حکومت جو ہے وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، اور بھارت کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب آگے بڑھنے سے پہلے IMF کی شرائط کے بارے میں کیا موجودہ حکومت کو علم تھا؟ نہیں، علم تو تھا، وہ علم تو ہو گیا نا. لیکن مفتیٰ صاحب اپنے طور پہ ان سے کہہ رہے تھے. آپ کو ایک بار فکرہ بار بار کہتا ہوں، ہی از اے چائلڈ. اور یہ حرکتیں ان کی نوٹ کرتے رہیں. جب یہ جائیں گے تو ایک فلم بن جائے گی پوری مزاحیہ، کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کسی سے، کر لو. انہوں نے اس کو فیکٹری سمجھا ہوا ملک کو. شرائط کیسے پوری کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پوری کریں گے تو اتنی ناراضگی پھیلے گی اور اتنا شدید رد عمل ہوگا کوئی حد ہی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان، ان دونوں کی عبوری ضمانتیں تو منظور ہو گئیں، کیا سزا ہوگی؟ سزا حمزہ کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، زرداری کو سزا. ان کو گلدستے پیش کیے جائیں گے. یہ ہیرو ہیں ملک کے. چلتے پھرتے کچھ اہم نام ہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، کیا ان کے معاملات سامنے نہیں آئیں گے ان لوگوں کو لے کر؟ بھائی آپ کو بتایا لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش نہیں ہوئی، بے نظیر کی نہیں ہوئی، اور اس حکومت میں نہیں ہوئی جو ان کی اپنی حکومت تھی، اور ضیاء الحق کی نہیں ہوئی. تو یہ بیچارے ان کا کیا ہے؟ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا. کراچی کے مسائل ہیں ہارون صاحب. پانی مسئلہ ہے کیا؟ ترجیحات میں نہیں ہے یا واقعی؟ مسئلہ بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی پانی دینا چاہتی نہیں ہے. کل آپ کو بتایا تھا کہ 6 ارب روپے دیے نعمت اللہ خان کو، انہوں نے 5 ارب. کبھی کوئی منصوبہ جو 3-4 سال چلتا ہے اس میں 10% اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر سال. ٹھیک ہے، انہیں تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ 8-9 ارب میں مکمل، 5 ارب میں مکمل کر دیا. یہ ابھی 660 ملین گیلن کے لیے عمران خان فنڈز دینے کے لیے تیار تھے، اور کافی کام ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی کام نہیں ہوا، کوئی پیسے، جھوٹ ہے بالکل. 160 ارب روپے جاری ہوئے وہ بسوں کے لیے ہوا کام. اور وہ تو نالے صاف نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ کر سکتے ہی نہیں ہیں بیچارے. تو بیچارے ہیں. تو وہ اب وہ سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مرحلہ وار کریں گے. دیکھیں نا، کنچر جھیل سے پانی لے جایا جانا تھا، نہر کا ڈیزائن بنا، سارا کام ہو گیا. نجیب ہارون نے کہا، بیچارہ کہتا رہا کہ میں مفت یہ کام کر دیتا ہوں. وہ سرکاری کام نہیں کرتا، MN PTI کے. اچھا، ان سے پوچھا نہیں. اچھا، پھر وہ ڈیزائن، یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے. 14 سال سے لٹک رہا ہے، دینا ہی نہیں چاہتے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایبزارب نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہمیں آپ دے دیں پانی تو ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. کیپیسٹی نہیں ہے اتنی. کیپیسٹی ہے نا. پانی کا کیا ہوتا ہے؟ پانی کے پائپ بچھانے ہوتے ہیں. پانی کو ایٹمی پروگرام ہوتا ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ کیا کرتا ہے کراچی واٹر بورڈ؟ واٹر بورڈ میں لوگ تنخواہ اور اوور ٹائم لینے کے لیے جاتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے کے لیے نہیں جاتے. پہلے MQ والوں کی میجارٹی تھی، اب ان کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی. کینجر جھیل کی آپ جو بات کرتے ہیں ہارون صاحب، منصوبہ شروع کتنے ارب سے ہوا تھا اور اب لاگت کیا ہے اس کی؟ وہ کوئی 25 ارب سے ہوا تھا، پھر 172 ارب کا ہو گیا، اب 150 ارب کا ہے.
اور بڑا سمپل فارمولہ، یہ تو خیر مرکزی حکومت کرے گی، امید ہے اس میں کچھ کم گڑبڑ ہوگی، لیکن سندھ میں فارمولہ یہ ہے 40% ایڈ کیے جاتے ہیں، مطلب 100 ارب روپے کا منصوبہ ہو تو 140 ارب کا بنائے، وہ 40 ارب روپے تو سیدھے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے جیب میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بتائیے گا ہارون صاحب، سندھ کے حصے میں جو پانی آتا ہے اس میں سے کراچی کو کتنے % درکار ہے جو اس کو مل نہیں پا رہا؟ 3.4% درکار ہے، کیونکہ وہ پانی سارا ضائع ہوتا ہے۔ اب تو خیر پانی ویسے ہی کم ہے، زیادہ فلڈ اریگیشن میں، ٹھیک ہے، مطلب کچے کی زمینیں کی ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، سرکاری زمین ہوتی ہے، اچھا، اس میں قبضہ ہوتا ہے۔ وہ فلڈ آئے، اس دفعہ تو پانی ہے ہی نہیں، اب تو بارشیں ہوں تو شاید آ جائے کچھ۔ تو اس دفعہ تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کپاس کاشت ہی نہیں کر سکے، میں نے کہا کھجوریں لگاؤ، انہوں نے کہا کھجوریں لگائیں گے اور کیا کریں گے۔ تو وہ جب پانی دور تک چلا جاتا ہے تو وہاں پہ پانی نیچے اترتا ہے تو اس پہ وہ کاشت کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیشہ سے یہ فارمولہ پانی جو ہے نا، کیا پرابلم ہوا ہے، اب انڈیا ہمارے سر پہ کیوں سوار ہے؟ ہم نے جو 2 دریا انہیں دے دیے تھے، 2 یا 3، باقی یہ تھا کہ اس پہ وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ڈیم تو وہ سارے دریاؤں پہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے دریائے دجلہ ہے اور دریائے فرات ہے، ترکی سے اور وہاں سے کہاں سے آتا ہے، وہ کسی زمانے میں اتنا بڑا دریا تھا، اب وہ 17 ڈیم بنا دیے ترکی نے۔ انڈیا ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے۔ ابھی میں گیا ہوں مظفر آباد، دریائے نیلم ایک جوہر سے بھی کمتر ہے، جس میں اتنا پانی بہتا، میں اس ہوٹل میں ٹھہرتا ہی اس لیے تھا کہ اس کے سامنے دریا ہے، وہاں کوئی پانی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے بھی تو شروع کیا تھا ہارون صاحب، یہ کام میرے خیال میں روک دیا گیا اب ڈیمز کے حوالے سے۔ نہیں، ڈیم تو بن رہے ہیں، یہ سلو ضرور کریں گے لیکن یہ ڈیم تو بن رہے۔ پہلی دفعہ ایوب خان کے دور کے بعد ڈیم بنے۔ مشرف کے دور میں یہ ہوا کہ منگلہ ڈیم کی ہائٹ بہت بڑھا دی گئی، اس سے پانی کا ذخیرہ بڑھ گیا، لیکن منگلہ ڈیم خشک پڑا ہے، بارشیں ہوں گی، توقع ہے جلد ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہارون صاحب ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ زیر زمین پانی کا استعمال ہونا چاہیے، میٹھا بھی پانی ہوتا ہے، کراچی کے اندر نہیں ہو سکتا، کراچی میں پانی کھارا ہے، وہ سنا نہیں نا میٹھا در کھارا در علاقوں کا نام؟ جی جی جی، وہ میٹھا در وہ ہے جہاں کچھ میٹھا پانی ہے، لیکن اب تو وہاں باہر وہ وہاں سے آتا ہے، اس کے کنووں سے آتا ہے، بہت طویل عرصے سے، ٹھیک ہے، شہر کے باہر سے آتا ہے۔ اب ہارون صاحب جو بھارت کے اندر مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مخاصمت ہے یا کسی بات کی سزا ہے جو ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے؟ بالکل واضح ہے، کیا ہے اس میں پوچھنے کون سی بات ہے؟ وہ تو میں نے سارے انسانی حقوقی تنظیمیں تو انٹرنیشنل قوانین آپ کو لکھوائے تھے کہ جس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جنیوا کنونشن ہے، لیکن نہ اسلامی دنیا سوئی پڑی ہے، پاکستان سویا پڑا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو کوئی بیان آپ نے اس پہ دیکھا ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کو کوئی بیان دیکھا ہے؟ نہیں، مریم کا کوئی بیان دیکھا ہے؟ اور مریم اورنگزیب جو کبھی چپ ہی نہیں ہوتی، ان کو کوئی بیان دیکھا ہے؟ باقی لیڈروں کا، باقی سیاسی اپوزیشن کی پارٹیاں بھی نہیں بول رہی ہیں، بھائی کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو وہ اپنا توہین رسالت والے معاملے پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حرکت ہوئی، وہ بھی پیپلز پارٹی نے نہیں کی، نون لیگ نے نہیں کی، جماعت اسلامی نے کی، اور تحریک لبیک نے بھی۔ ہارون صاحب، انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی سطح پر خوراک، لباس، رہائش اور طبی دیکھ بھال، یہ وہ 4 نکات ہیں جس کے اوپر کہا جاتا ہے کوئی کمپرومائز نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ شیر نے کیا شکار اور دوسرے جانوروں نے مل کے، تو شیر نے کہا کہ یہ تو 3 حصے ہیں، ایک حصہ میرا اس لیے میں شکار میں شریک تھا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا 1/3 اس لیے میرا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، تو تیسرا جس میں ہمت ہے وہ اٹھا لے۔ چلیے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ہارون صاحب۔ دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔